اس کے بہت معنی ہیں حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، تفسیر میں بھی، مگر اس میں سے ایک معنی جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے لکھا کہ رب جو صلاۃ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، وہ صلاۃ یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ ملائکہ کی مجلس سجا کر وہ مصطفیٰ کی ثنا خوانی کرتا ہے، یہ اس کی صلاۃ ہے، یہی تمہاری صلاۃ بن جاتی ہے۔ ثناؤہ علیہ، مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم سے قبل جو نعت خوان حضرات نعت پڑھ رہے تھے، اس نعت خوانی کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا خوانی، اور نعت خوان کو کہتے ہیں ثنا خوان۔ تو ثنا کا معنی ہے تعریف، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے ثنا۔ گویا نماز شروع ہوتی ہے جب بندہ رب کی ثنا کرتا ہے۔ ثنا کا معنی تعریف ہے، رب کی ثنا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں جو ثنا کرتے ہو وہ ثنا خدا کی ہے، اور خود خدا جو ثنا کرتا ہے وہ ثنا مصطفیٰ کی ہے۔ ساری خلق مل کر ثنا کرتی ہے خدا کی، ہر نمازی ثنا کرتا ہے خدا کی، اور خدا ثنا کرتا ہے مصطفیٰ کی۔ آپ اور میں ثنا کرتے ہیں خدا کی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے ثنا کی خدا کی، اور خدا نے کہا وہ جو تم نے میری ثنا کی ہے، اب ساری ثنا جمع کر کے میں مصطفیٰ کی طرف بھیج رہا ہوں، میں ثنا کر رہا ہوں مصطفیٰ کی۔ اور یہ امام بخاری نے اگر نہ لکھا ہوتا تو ممکن ہے آج کے زمانے میں کئی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر شے بخاری میں لکھاؤ، بخاری میں لکھاؤ۔ بھئی بخاری سر آنکھوں پر، اس کا احترام بھی سر آنکھوں پر، لیکن ذرا اتنا تو بتا کہ تیرا ایمان حدیث مصطفیٰ پر ہے یا امام بخاری پر ہے؟ تو چلو رب نے ایسے کئی کام امام بخاری سے کروا دیے ہیں کہ ان کا بھی منہ بند ہو جائے، وہ کہے بخاری میں لکھاؤ تو بخاری میں لکھا ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی مجلس سجاتا اور مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ اب وہ مصطفیٰ کی جو ثنا کر رہا ہے، اب اس کو میں بیان کر رہا تھا اس نکتے کے ساتھ کہ ایک مجلس یہ ہے جو آپ نے اور میں نے سجائی، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور دین میں پھر بھائی بھی ہیں، اور پھر عشق رسول میں ہمارے ساتھی اور ہم نوا بھی ہیں، محترم احمد نواز خان بختیاری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب سرداری دے، منصب دے، عزت دے، اس عزت کو حضور کے قدموں پر یوں رکھ دینا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دنیا کی سرداریاں تو بہت لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن وہ اپنا سردار مصطفیٰ کو سمجھے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے انہیں اعزاز بخشا، اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے گرد و پیش رہنے والوں کو حضور کی ثنا خوانی پر لگا دیا ہے، مصطفیٰ کی محبت اور عشق پر لگا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو بارگاہ ہے حضرت سید غریب نواز بابا غریب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو سید اپنے آپ کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ غریب کا معنی وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، چونکہ سارا خزانہ انہیں کی جھولی میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غریب اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غریب کا معنی ہے مسافر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھکانہ نہیں بنایا، ہم نے کہیں جائیداد اور گھر نہیں بنایا، جہاں مصطفیٰ کے چاہنے والے ملے غریب شاہ وہیں ڈیرا لگا لیتے ہیں، جہاں انہیں مصطفیٰ کے محبت کرنے والے ملے۔ یہ سادات مصطفیٰ کی آل اور عطرت میں سے ساری دنیا میں چلے جائیں، کونے کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو سید ضرور ملے گا،
کیونکہ وہ خزانہ علم کا، ایمان کا، دین کا بانٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی خزانہ بٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سادات گرامی اور ان ہستیوں کے ان فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مجلس ثناخوانی کی، اور خدا قائم کرتا ہے مجلس ثناخوانی کی، تو ہم کرتے ہیں خدا کی ثنا، خدا کرتا ہے مصطفیٰ کی ثنا۔ اور امام بخاری نے لکھا کہ وہ ملائکہ کی مجلس ہوتی ہے، یہ انسانوں کی مجلس ہے، اور انسانوں کی مجلس کی مجبوری ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے شروع ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی، کیونکہ انسانوں کی ضرورتیں اللہ نے ایسی بنائیں، وہ کچھ کھائے پیے گا، کمائے گا، سونے کے لیے جائے گا، اسے وقت چاہیے، اسے وقفہ چاہیے، اسے بریک چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی ذرا لگے رہو، تھوڑی دیر کے لیے صحیح پر مصطفیٰ کی ثناخوانی کی مجلس سجاؤ۔ آؤ میں نے ایک مجلس سجا رکھی ہے ملائکہ کی، فرشتوں کی، انہیں نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، وہ مجلس جب سے قائم ہوئی ہے تب سے جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی۔ اور سنو اس مجلس میں وقفہ کوئی نہیں، اور بیان کسی اور کا نہیں، بیان خدا کا ہے، سامعین ملائکہ ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، آستان عالیہ، بابا غریب شاہ صحیح بخاری۔ حاجی صاحب یہ ساؤنڈ والے کو آپ نے 1000 انعام کے طور پر اوپر دینا، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، انہوں نے اچھی باتیں کر۔ آقا علیہ السلام کی ثناخوانی، یہ جو تعریف ہے مصطفیٰ کی، یہ تعریف خود خدا کرتا ہے مصطفیٰ کی، اور مجلس ملائکہ کی، بیان خدا کا، اور موضوع ہے ثناء مصطفیٰ، جاری و ساری ہے۔ اب اللہ نے فرمایا حبیب جس کی ثنا خدا کرے، جس کی تعریف خدا کرے، اسی کو زیب دیتا ہے، وہی حقدار ہے کہ اس کا نام رکھوں محمد۔ جس کی حمد خدا کرے، جس کی ثنا خدا کرے، جس کی تعریف خدا کرے، اسی کا استحقاق ہے، وہی حقدار ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کا نام رکھو محمد۔ اب ساری خلق کرے گی میری تعریف، میں کرتا ہوں تیری تعریف، بھلا ان کا تعریف کرنا اور میرا تعریف کرنا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جو مخلوق جس کی تعریف کرے اس کا نام محمود ہوگا، اور خلق جس کی تعریف کرے اس کا نام محمد ہوگا۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں اللہ کے نام، اللہ کے ناموں کو جا کر آج پھر پڑھ لیں توجہ سے۔ اللہ کے ناموں میں آپ کو ملے گا محمود، اور مصطفیٰ کا نام محمد۔ محمود کا معنی ہے وہ جس کی حمد کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ وہ جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی۔ خدا کے نام کا مطلب ہے وہ ذات جس کی تعریف کی گئی، اور مصطفیٰ کے نام کا مطلب ہے وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اس کا نام جس کی حمد کی گئی۔ مصطفیٰ کا نام جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، اس کا نام جس کی توصیف اور تعریف کی گئی۔ مصطفیٰ کا نام جس کی سب سے زیادہ توصیف اور تعریف کی گئی۔ بری تعالیٰ یہ زیادہ کا حق تو تیرا بنتا تھا، زیادہ کا حق تو خالق ہے۔ مصطفیٰ کی شان جتنی بلند ہو ہے تو مخلوق،
مصطفیٰ کا درجہ جتنا بھی بلند ہے تو یہی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مصطفیٰ کی شان بہت بلند ہے. مصطفیٰ کو رب نے اتنا اونچا بنایا ہے کہ مصطفیٰ سے اونچا کوئی نہیں. مصطفیٰ کو اتنا اونچا بنایا ہے کہ اس اونچے کے بعد کوئی اونچا ہے تو فقط ذات مصطفیٰ ہے، مگر ہے تو خدا کے بعد. بولی خدا کے بعد. تو باری تعالیٰ جب ان کا درجہ، مقام، عظمت، فضیلت جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، سر آنکھوں پر ہے، مگر ہے تو تیرے بعد. اس نے کہا بالکل ہے میرے بعد. تو باری تعالیٰ پھر محمد تو نام تیرا ہونا چاہیے تھا. تیرا نام ہوتا محمد، اس کا معنی ہوتا وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. پھر تیرے مصطفیٰ کا نام ہوتا محمود، وہ ہوتا جس کی حمد کی گئی. تو زیادہ حمد کا معنی ہوتا تیرے نام مبارک میں، زیادہ حمد کا معنی تیرے اسم گرامی میں، اسم جلالت میں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں کم حمد کا معنی ہوتا مصطفیٰ کے نام مبارک میں. اس نے کہا سنو، اپنی توحید کا یہ تصور اپنے پاس رکھو. تمہیں فرق پڑتا ہوگا، مجھے فرق نہیں پڑتا. مصطفیٰ کی حمد زیادہ ہو، مجھے اس سے کوئی جیلسی نہیں. میں تو خوش ہوتا ہوں میرے مصطفیٰ کی حمد زیادہ، کیونکہ مصطفیٰ کو بنایا جو میں نے ہے، بنایا میں نے ہے، تو میں مصطفیٰ کی حمد سے خوش ہو رہا ہوں. جب مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ جب میں نے نہیں روکا تم کیسے روکتے ہو؟ جب میری توحید کو فرق نہیں پڑتا تمہارے عقیدہ توحید کو کیسے فرق پڑتا ہے؟ اس کی راہ پر نہ چلو. جو ایک تھا وہ اتنا توحیدی تھا، اتنا توحیدی تھا، اتنا توحیدی تھا. اللہ نے اسے فرمایا سجدہ کر. اس نے کہا کس کو؟ فرمایا آدم کو. اس نے کہا باری تعالیٰ سجدہ اور تیرے سوا کسی اور کو کروں؟ میں تو نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ کی شان ہے. سجدہ صرف اللہ کو، معبود صرف اللہ، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی. تو تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ تو توحید کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا ارے بدبخت فخرج فإنک رجیم، نکل جا، بدبخت ہے. تو میرے سجدے کو تو دیکھ رہا ہے کہ کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں. یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ جسے میں خود کروانا چاہوں تو تجھے اعتراض کیا ہے؟ جسے میں سجدہ خود کرواؤں تو تیرا اعتراض کیا بنتا ہے؟ سجدہ تو میری ذات کو تھا، میری ذات کو ہے. اعتراض ہوتا تو مجھے ہوتا. مجھے اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں میرے آدم کو سجدہ کرو، میری توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو. تیری توحید میری سکھائی ہوئی توحید سے بھی آگے آ گئی ہے کہ تو کہتا ہے سجدہ نہیں کروں گا اور رکاوٹ تے میری توحید کو بناتا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے عاشقوں کی توحید چاہیے، منافقوں کی توحید نہیں چاہیے. مجھے عاشقوں کی توحید چاہیے. اور عاشقوں کی توحید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا تو خدا ہے، لیکن جس کی بڑائی وہ منوائے اسے مانو، جسے وہ سجدہ کروائے اسے سجدہ کرو، جس کی حمد و ثنا کروائے اس کی حمد بھی کرو، اس کی ثنا بھی کرو. جس کا ڈنکا خود خدا بجائے تم بھی جھنڈے اٹھا کر اس کا ڈنکا بجاؤ. یہ توحید کے خلاف نہیں، یہ عین توحید ہے کہ جس کی محبت خدا کروائے اس کی محبت کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی الزمان. جس کی حمد کی گئی وہ خدا کا اسم گرامی، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ مصطفیٰ کا نام گرامی. تو اس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا. تو خبردار جسے فرق پڑا اسے دین سے نکال دوں گا، وہ پھر جائے جہنم کے ٹھکانے میں. مجھے اور میرے محبوب کے درمیان دیواریں کھڑی کرتے ہو. یہ کیسی توحید لے کر آ گئے ہو کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان تم دیواریں کھڑی کرتے ہو؟ یہ تو میں نہیں قائم ہونے دوں گا. اچھا پھر کسی کے ذہن میں دوسرا سوال آ گیا
بھئی یہ نام کوئی اللہ نے تو نہیں رکھا، نام تو حضور کا رکھا، حضور کے میلاد کے بعد، ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے، والد کا سایہ تو اٹھ گیا تھا، حضرت عبداللہ تو حضور کے ولادت سے پہلے وصال فرما گئے تھے، تو والد نام رکھتا ہے، تو وہ وصال فرما گئے تھے تو دادا نے نام رکھا۔ اچھا، جس زمانے میں نام رکھا محمد، تو اس زمانے کے اندر نہ توحید کا یہ پیغام پھیلا تھا، نہ اللہ کی وحدانیت اور حمد و ثنا کا کوئی تصور آیا تھا، وہ تو تھے زمانہ جاہلیت میں حضرت عبد المطلب کی بات نہیں کر رہا، زمانے والوں کی، اہل عرب کی بات کر رہا، کیونکہ حضور کا سارا نسب ہمیشہ ہدایت پر تھا۔ حضور کے چاہے والد ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک ہر کوئی ایمان پر تھا، ہدایت پر تھا۔ اگر نبی کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی تھی تو وہ دین ابراہیمی پر تھے، دین فطرت پر تھے، ہر جگہ نور تھا، کہیں تاریکی نہ تھی، ہر جگہ نکاح ہوا تھا، کہیں فسق و فجور نہیں ہوا تھا، ہر جگہ ہدایت تھی۔ تو پاکیزہ نسب ہے مصطفیٰ کا، مقدس نسب ہے مصطفیٰ کا، پاکیزہ پشتے ہیں مصطفیٰ کے نسب میں، پاکیزہ وطن ہے مصطفیٰ کے نسب میں۔ تو جس زمانے میں آپ کے دادا نے نام رکھا، کوئی کہہ سکتا ہے وہ تھا شرک کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ۔ لوگوں کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ